وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا. اسلام کیا ہے؟ اسلام اصل میں تسلیم کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام احساسات کو، اپنی تمام ضروریات کو، اپنی زندگی کو، ہر چیز کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کا نام اسلام ہے. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منتخب فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد 1400 سال پہلے اللہ کا اعلان تھا، آج کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کی جو نہج ہے وہ اسلام ہوگی. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا، کوئی اور راہ زندگی اختیار کی، کوئی اور نہج اختیار کیا، چاہے وہ طریقہ جس کا بھی ہو، فلن یقبل منہ. اللہ نے فرمایا وہ طریقہ مردود ہوگا. کر کے کام کرے، چاہے جتنے بھی انسانیت کا کام کرے، اللہ نے فرمایا فلن یقبل منہ، ان سے وہ چیزیں مقبول نہیں ہوگی. دنیا میں تو اللہ پاک ان کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا. اولئک حبطت اعمالہم. آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں اللہ پاک ان کو اس کا بدلہ دے دیں گے. تو میں اور آپ جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی کلمہ گو ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کتنی بڑی دولت. اور اس کے بعد اگر اسلام جو یہاں پر اس کی کیفیت ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اگر ایمان کا ایک ذرہ آدمی بچانے میں کامیاب ہو گیا اور اس دنیا سے آخرت میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا، تو وہ ایک ذرہ اتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ دنیا کے 10 گنا بڑی جائیداد کا مالک اس کو بنا دے گا. اور وہ جائیداد بھی ایسی ہے کہ وہ ملکیتاً اس کو دی جائے گی، یہ اس کی ہوگی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے. ایک ذرے کی قیمت، ایک ذرہ کتنا ہے؟ تو وہ ایک ذرہ تو نیکڈ آئی سے جو عام نظر ہے اس سے نظر بھی نہیں آتا، اس کے لیے مائکروسکوپ دیکھنا پڑتا ہے کہ ذرہ کیا ہے. لیکن وہ ایک ذرہ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ اللہ پاک اس کو دنیا کے 10 گنا بڑی جنت دیں گے اور جائیداد کا مالک بنائیں گے، اور تمام اس کے اندر اندرونی اور بیرونی تمام ڈیکوریشنز کا اللہ خود خیال رکھیں گے. یہاں ہم 20-25 سال میں ایک مکان نہیں خرید سکتے، ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر مورٹگیجز پے کرتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، اور 20 سال کے لیے اور 25 سال کے لیے اور 30 سال کے لیے، اور پھر کئی جابیں کرتے رہتے ہیں خرچوں کو پورا کرنے کے لیے. وہاں کوئی خرچے نہیں ہوں گے. اللہ نے فرمایا بس جو ایمان میں نے تمہیں دے کر بھیجا ہے اس کو بچا کے لے آؤ میرے پاس، اور اس کو آخرت میں پیش کر دو. اس کی اتنی قیمت ہوگی کہ اللہ اس کے بدلے میں اتنا زیادہ دیں گے. جو جتنا زیادہ ایمان لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو اتنا دیتے جائیں گے. یہ تو آخرت کا ہے. دنیا میں اللہ پاک کیا دیں گے اس کو، اور دنیا میں اللہ پاک کو کیا چاہیے؟ تو دنیا میں اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، نہ شہرت کمانے کے لیے، نہ دولت کمانے کے لیے، نہ اپنے لائف سٹائل کو اپگریڈ کرنے کے لیے، نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. اللہ نے دنیا میں ہمیں اس کے لیے نہیں بھیجا. 4 قسم کے عالم ہیں جس کا واسطہ انسان سے پڑتا ہے یا جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے عالم ارواح، ایک کو کہا جاتا ہے عالم دنیا،
ایک کو کہا جاتا ہے عالم برزخ، ایک کو کہا جاتا ہے عالم آخرت۔ ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ 80,000 اور 40,000 عالم ہیں، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ نے بہت عالم بنائے ہیں، کیونکہ عالمین جگہ ہے، یہ منتہی الجموع ہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں عالمین ہے، لیکن انسان کا واسطہ 4 عالموں سے پڑتا ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، عالم ارواح میں تمام روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا، اپنے سامنے یوں بٹھایا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور براہ راست ان سے اللہ مخاطب ہوئے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو علماء نے فرمایا کہ جو صیغوں کا استعمال ہے حدیث میں اور قرآن میں خاص طور پر اس کا استعمال ہے، حدیث میں اس کی تشریح ہوئی ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب، متکلم کا صیغہ مخاطبین سے استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ آمنے سامنے ہیں دونوں، اللہ رب العزت اور تمام روحیں یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ براہ راست پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمہارا کا لفظ، کم کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام روحوں نے اللہ رب العزت کا دیدار عالم ارواح میں کیا ہوا ہے۔ اس لیے جب ہم تصور میں جاتے ہیں اور تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں اور اپنا دل صاف ہو جاتا ہے ہمارے گناہوں کے زنگ سے، اور چشم تصور میں جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آخرت کا ہیولہ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ عالم ارواح میں جو ہیولہ ہمارے ذہن میں آیا تھا، یہ وہ ہیولہ ہے، اور یہ نقش ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ آخرت کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جبرائیل کو دیکھا، میکائیل کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا اور اسرائیل کو دیکھا، جنت جہنم کو دیکھا، اللہ کے غیبی نظام کو پورا دیکھا ہوا ہے روحوں نے۔ تو یہ عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح کے بارے میں آتا ہے یہ انتظار کی جگہ ہے۔ انسان اپنی زندگی دنیا میں گزارنے کا انتظار کرتا ہے۔ جب ایک بندہ پیدا ہو گیا، اس کو موت، حقیقی موت نہیں آنی، بلکہ اس کو مجازی موت آتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، he passed away, and he passed to the other world۔ یہ نہیں کہتے he finished, he's gone, he's done، no، وہ منتقل ہو گیا اگلے جہان میں۔ تو عالم ارواح سے انتقال ہوتا ہے عالم دنیا میں۔ عالم دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ یہ واحد ان 4 عالموں میں ایسا عالم ہے جس میں اللہ نے انسان کو کچھ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ مختار ہے، اور وہ بھی جزوی مختار ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کو ڈیسیژن لینے کا اختیار ہے، اس کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے، اس کو اپنی مرضی سے کام کرنے کا اختیار ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو مکلف بنایا ہے کہ تم سے تمہارے اختیار کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تمہیں جو اختیار دیا گیا ہے اما شاکرا و اما کفورا، ایک شکر کا راستہ ہے اور ایک کفر کا راستہ ہے۔ تو شکر کے راستے پر چلتے ہو تبھی تمہارے پاس آپشن ہے۔ ابھی جمعے کا دن ہے، بہت سے لوگ جمعے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ شکر کا راستہ ہے۔ وہ اما کفورا، اور ایک کفر کا راستہ ہے۔ عبادات میں اللہ نے اختیار دے دیا ہے، یہ یمین ہے، یہ شمال ہے، یمین جنت کی طرف جاتا ہے، شمال جہنم کی طرف جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے دلوں میں دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، تقویٰ بھی رکھ دیا ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈر ڈر کر چلنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور فجور بھی رکھ دیا ہے، یعنی گناہ کا راستہ بھی، جو اللہ کی سے بغاوت کا راستہ ہے۔ تو اللہ سے دوستی کا راستہ بھی رکھ دیا، اللہ سے بغاوت کا راستہ بھی رکھ دیا، تمہیں اختیار دے دیا گیا۔ اور جس چیز کا اختیار ہوتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ جس کو اختیار نہیں ہوتا اس سے سوال بھی نہیں ہوتا۔ بندہ جب اپنے جاب میں جتنا اونچا جاتا ہے، اس کے جے ڈیز جتنے اچھے ہوتے جاتے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا خطرہ بھی اتنا ہوتا ہے۔ ایک مزدور غلطی کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، ایک آرکیٹیکٹ غلطی کرتا ہے تو پوری بلڈنگ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جب کسی ملک کا سربراہ غلطی کرتا ہے تو اس کے اثرات تمام ملک پر پڑتے ہیں، اور جب کوئی بادشاہ غلطی کرتا ہے تو اس کے اثرات رعایا پر پڑتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب یہ انسان غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ خود افیکٹ ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پوری کائنات بھی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان جو اعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے زمین اور آسمانوں میں فساد آتا ہے۔ اس لیے جو بندہ مر جاتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے تو یہ زمین اس کے لیے روتی ہے۔ ان الارض لتبکی للانسان ولتبکی علی الانسان،
یا اللہ یہ فلاں بندہ تھا، بہت نیک آدمی تھا، یہ کیوں مر گیا؟ یہ جو سجدے کرتا تھا میرے سینے پر، میرے سینے میں ٹھنڈ آتی تھی، یہ جو نیک اعمال کرتا تھا، یہ جو سچ بولتا تھا، یہ جو آپ کی اطاعت کرتا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی طرف سے جو فیصلے آتے تھے تو اس کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ پڑتی تھی، میں بہت خوش ہوتی تھی، اب یہ کیوں مر گیا؟ چلو اگر مر گیا تو اس کو میرے پاس لوٹا دو، میں اس کو، اس نے جو میرے ساتھ اچھائی کی ہے اس کا بدلہ دوں گی۔ تو یہ جو قبر میں جاتا ہے، عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے تو قبر کھل جاتی ہے، اتنی کھل جاتی ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَلَتَبْكِي عَلَى الْإِنسَانِ وَلَتَبْكِي لِلْإِنسَانِ عَلَى الْإِنسَانِ، اس کے لیے، اور لِلْإِنسان ایک بندہ جو گناہگار ہوتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی وجہ سے زمین اور آسمانوں کے فیصلے الٹے آتے ہیں اور مخلوق پریشان ہوتی ہے، زمین پریشان ہوتی ہے، تو یہ زمین پر کہتی ہے یا اللہ اچھا ہوا کہ یہ مر گیا، اب اس کو میرے حوالے کر دو تاکہ اس سے میں اپنے بدلے لے سکوں۔ یہ جب چلتا تھا زمین پر غرور و تکبر کرتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، اور ٹائم پہ بارشیں اس وجہ سے نہیں ہوتی تھی، مصیبتیں ہوتی تھی، زلزلے آتے تھے، اللہ کی آفت آتی تھی آپ کی، اس کے اعمال کی وجہ سے ہم نے برداشت کیا، اب اس کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے اپنے بدلے لے سکوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمین اس پر ایسی تنگ ہو جاتی ہے جیسے کہ پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتے جیسے ہاتھ مل جاتے، اور اژدہے اور سانپ اس پر مقرر ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کی عالم دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اور اس اختیار کے لیے بالکل آزاد نہیں چھوڑا، اس کا سوال بھی ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ تیسرا ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے ان کے لیے جو دنیا میں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے تھک گئے ہوں، اور ان کے لیے یہ کٹائی کی جگہ ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہے، کیونکہ دو آزادیاں اور دو قیودات یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کسی نے اللہ کی قید میں وقت گزارا، دنیا سجن المؤمن، جس نے دنیا میں اللہ کے حدود کے اندر وقت گزارا، اس وقت اٹھنا ہے فجر کے لیے، یہ جی اللہ میاں ٹھیک ہے میں اٹھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ لی، والدین کی اطاعت کرنی ہے، جی اللہ میاں والدین کی اطاعت کرنی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، جی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جی میں پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینا ہے، اپنے مال میں غریبوں کا حصہ، اپنے مال میں دین کے مشن کا حصہ وہ کرنا ہے، جی میں کرتا ہوں، روزہ رکھنا ہے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، جی اللہ میاں میں رکھتا ہوں، اور پھر وہ رکھتا بھی ہے۔ تو یہ اطاعت ہے، کیونکہ قید خانے کے اندر انسان کی اپنی آزادی نہیں ہوتی، قید خانے میں جو قید خانے کے اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ چلتا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے کھانا ملنا ہے، اتنے بجے کام پہ جانا ہے، اتنے بجے اپنے بیڈ پر جانا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے کہ آج میری مرضی ہے، نہیں۔ اس لیے مومن کی زندگی کو دنیا میں قید خانہ کہا، سجن کہا گیا۔ وہ جنت الکافر، اور جنت میں چونکہ آزادی ہوگی، اللہ پاک اپنی صفات میں سے ایک صفت وہ دیں گے کہ کن فیکون، جو یہ چاہے گا وہ ہوگا، اتنی آزادی اللہ پاک دیں گے جنت میں۔ تو جو اس دنیا میں اس کو اپلائی کرتا ہے وہ آخرت میں کبھی آزاد نہیں ہوگا، وہ آخرت میں قید ہوگا، اور اللہ کا قید خانہ وہ جہنم ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قید کے اندر زندگی گزارتا ہے، اپنی شکل و صورت کیسے بنانی ہے، اپنے اخلاق کو کیسے سنوارنا ہے، عبادات کو کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے معیار اللہ نے ٹھہرایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی سنت پر چلے گا، ان کے اخلاق اپنائے گا، ان کی طرح زندگی گزارے گا، اپنی معاشی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، اپنی اخلاقی زندگی، اپنے عبادات کی زندگی، اپنی عائلی یعنی فیملی لائف، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹینڈرڈ پر، ان کے معیار پر رکھے گا، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو آخرت میں آزادی دوں گا۔ جو دنیا میں آزاد ہوگا آخرت میں اس کو قید کروں گا۔ اور وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ پاک خود حساب لینے آئیں گے، والملک صفا صفا، اور فرشتے تیار کھڑے ہوں گے، رائٹ ہینڈ پہ وہ فرشتے جو لوگوں کو انعامات دیں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہوگی تو ان کو اعزاز دیا جائے گا، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، اور الٹے سائڈ پہ اللہ کے وہ فوج ہوگی جو کہ تیار زنجیریں اور اپنے ہاتھ میں جو جکڑنے کے لیے توق ہوں گے، ان کے گلے میں ڈالنے کے لیے ان کے پاس ہوں گے، کہ وہ اشارہ ہوگا جو ہی ان کے اعمال کا وزن کم ہو جائے گا اور گناہوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، وہ لپکیں گے ان کی طرف اور جکڑ لیں گے ان کو، اور مردوں کو یہاں داڑھی سے پکڑیں گے یا اس کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کر کھینچیں گے سب لوگوں کے سامنے،
اور عورتوں کو چٹیا سے یعنی سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، اور جن کے اعمال کے وزن بھاری ہو جائیں گے نیک اعمال کے، ان کا جو اکرام ہوگا، سبحان اللہ، یغبطہم النبیون والشہداء، ان پر شہداء اور انبیاء یعنی رشک کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اکرام فرما رہے ہیں، بادل آ جائے گا، سایہ دے گا، اور اس قیامت کے دن کی سختی سے ان کو بچا دے گا، سواریاں آ جائیں گی جنت سے، ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر جایا جائے گا۔ یہ عالم آخرت ہے، جزا اور سزا کی جگہ۔ تو عالم ارواح انتظار کی جگہ، عالم دنیا کام کی جگہ، عالم قبر آرام کی جگہ، اور عالم آخرت انجام کی جگہ۔ اور موت بیچاری نے تو خود مر جانا ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں۔ تو مختصر یہ کہ ہمارے اختیار میں اللہ نے اس دنیا میں ہمیں یہ زندگی دی ہے، باقی عالم ارواح بھی ہمارے اختیار میں نہیں، عالم برزخ بھی ہمارے اختیار میں نہیں، عالم آخرت بھی ہمارے اختیار میں نہیں، صرف عالم دنیا ہمارے اختیار میں ہے، اور اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور اسی پر ہمارے آنے والے تمام عالموں کا دار و مدار ہے، ڈیپینڈنٹ ہے اس پر کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ۔ اور یہاں پر شیطان کو ہمارے پیچھے لگا دیا، اور ایک بالکل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ جو رحمان کے راستے کو اختیار کرتا ہے، رحمان اس کو اپنی پروٹیکشن شیلڈ میں لے لیتا ہے، اور ایسی حفاظت کرتا ہے کہ شیطان دور دور تک اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، خلق الانسان ضعیفا، اور میرے رب کا ہم پر مشفقانہ رویہ دیکھیں کہ میرے رب نے فرمایا کہ میرا بندہ جب اس کو احساس ہو جائے کہ اس نے اپنی پچھلی زندگی غلط گزاری اور وہ ایک دفعہ توبہ کر لے، تو یا عبادی سن لو، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، اور ایک دفعہ تم کہہ دو کہ یا اللہ میری توبہ، غفرت لک، اللہ فرماتے ہیں میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں، مجھ سے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اور اسی بات نے شیطان کو پریشان کر دیا، اس لیے وہ انسان کو توبہ کرنے پہ لاتا نہیں ہے، وہ امنیت یعنی امیدیں بڑھاتا رہتا ہے انسان کی کہ کل کر لینا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو تم نے بہت جینا ہے، کل توبہ کر لینا، 10 سال بعد کر لینا، 2 دن جوانی ہے۔ یہ سارے جو مسجد بوڑھے لوگوں کا کام ہے، اور یہ بڑھاپے میں آتے ہیں، اور تو ہم نے تو ابھی زندگی سے لذتیں اٹھانی ہیں، کیریئر بنانا ہے، اور کیریئر بڑھانے کے لیے جھوٹ سچ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے رہتے ہیں، اور باس کے ساتھ بھی، اپنے امپلائر کے ساتھ بھی، وقت کو بھی چراتے ہیں، بچوں کی تربیت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھا جائے گا بعد میں جو نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ماضی تقدیر ہے، مستقبل تدبیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس میں مفسرین نے جو کلام کیا ہے کہ غد سے مراد یہ ہے کہ اے ایمان والو، ہر بندہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے، اپنے کل کے لیے کیا وہ پلاننگ کر رہا ہے۔ تو ایک کل آخرت کا ہے، اور ایک کل آنے والا کل ہے کہ کل میں نے اٹھنا ہے، انشاءاللہ آج سے نیت کر لی کہ رات کو سونے سے پہلے انشاءاللہ فجر کے لیے اٹھوں گا، اور میں 5 وقت نمازیں پڑھوں گا، جو فرائض ہیں وہ پورا کروں گا، اور جو سنتیں ہیں اس کو پورا کروں گا، مستحبات کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہی طریقہ ہے، اللہ نے فرمایا مجھ سے دوستی لگانے کا اور میری طرف بڑھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میری طرف میرا بندہ دوستی کی طرف آتا جاتا ہے، قریب آتا جاتا ہے، دوستی بڑھتی جاتی ہے، میرے پروٹیکشن شیلڈ میں آتا جاتا ہے جب وہ فرائض اور واجبات کو پورا کرنا شروع کر دے۔ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس نے تو فرض کی ہیں۔ جب والد اپنے بچے سے کہتا ہے کہ یہ مجھے بہت پیاری ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اور بچہ اسی کو توڑنا شروع کر دے، تو باپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جب باس اپنے امپلائی سے کہہ دے کہ یو گونا ٹیک کیئر آف دس تھنگ، اٹس ویری کلوز ٹو می اینڈ آئی ایم لائکنگ اٹ ا لاٹ، اور بول گیا کہ اسی کی نافرمانی شروع کر دے، تو باس نکال دے گا جاب سے کہ جاؤ یو آر فائرڈ۔ تو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں تو اللہ رب العزت کو وہ بہت محبوب ہے، اس کو جو پورا کرے گا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف دوستی کے لیے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے جب میری پسندیدہ چیزوں میں یہ اضافہ کر دے، یہ نوافل کا اضافہ کر دے۔
فرض روزوں کے ساتھ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا شروع کر دے، اور ایام 20 کے روزے رکھنا شروع کر دے، اور فرائض کے ساتھ نوافل پڑھنا شروع کر دے، اشراق پڑھنا شروع کر دے، تہجد پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ کے ساتھ صدقات دینا شروع کر دے، اللہ کے مشن کے ساتھ عملی طور پر اس میں حصہ لینا شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری طرف سپیڈ سے آ جاتا ہے اور پھر اتنا قریب آ جاتا ہے میرا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، حتیٰ وحبہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کوئی مائی کا لال اس کو چھو نہیں سکتا۔ آج ہم اللہ سے دور ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں؟ 24 گھنٹے کی زندگی کے انالیسس کر لیں رات کو سونے سے پہلے کہ آج صبح میں اٹھا مثلا 6 بجے اور ابھی میں سو رہا ہوں، یہ 8 بج رہے ہیں، تو 6 سے لے کر 8 تک کتنے گھنٹے ہوئے؟ ان گھنٹوں میں میں نے کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنا اللہ کو ناراض کیا، کتنا اللہ کو فالو کیا، کتنا شیطان کو فالو کیا۔ بندہ اپنی انالیسس خود کر لے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک حساب کتاب دے دیں گے، اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر لو۔ تو اس کی پریکٹس میں آج ہم اپنا حساب شروع کر دیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد کافر کو بھی سمجھ میں آئے گی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد نان بلیورز کو بھی سمجھ میں آئے گی، ربنا ابصرنا، وہ بھی کہے گا اے اللہ میں نے دیکھ لیا، وسمعنا، میں نے سن بھی لیا، جو جہنم کی چنگھاڑیں ہیں، جو زحیق ہے، جو زفیر ہے، اس کی چیخیں ہیں، وہ میں نے سن بھی لی اور دیکھ بھی لیا ان کا انجام، فرجعنا، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، نعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں، جو نبی ہمیں بتایا کرتے تھے، جو علماء ہمیں بتایا کرتے تھے، جو نیک لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے، میں اس وقت نہیں مانتا تھا، فرجعنا، اے اللہ مجھے بھیج دے، نعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اعمال تو کر لوں، کچھ تو میرے پاس ہو، انا موقنون، اب ہمارا یقین آ گیا ہے۔ اللہ جواب دیں گے، جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، ایک دفعہ جانا تھا بس۔ تو اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کرے کہ ہم رحمان کے بندے بن جائیں اور شیطان کو فالو کرنا چھوڑ دیں، تاکہ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اور اس سلسلے میں اپنے بدن سے بھی ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، اور اپنے مال سے بھی اللہ کے دین کی مدد کریں، اپنی صلاحیتوں سے بھی اللہ کے دین کی مدد کریں، اور مورلی بھی اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھا، سچا، نیک اور ایک مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔